السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو کا موضوع اردو ادب میں ناول کا آغاز و ارتقاء۔ پچھلے ویڈیو کا موضوع ناول کا فن تھا، اردو ادب میں ناول کا فن تھا، اور اس ویڈیو میں اردو ادب میں ناول کا آغاز و ارتقاء ہے۔ آئیے آغاز و ارتقاء کے متعلق جاننے سے پہلے آپ تمام ناظرین و سامعین کا استقبال اور خیر مقدم ہے۔ اردو میں ناول کا آغاز انگریزی ادب کے اثر سے ہوا۔ پچھلے ویڈیو میں آپ پڑھے تھے کہ اردو کس زبان سے ناول کس زبان سے آئی ہے، تو وہ انگریزی سے ہی آئی تھی۔ مولوی نذیر احمد اور پنڈت رتن ناتھ سرشار وہ فنکار تھے جنہوں نے پہلے پہل اردو میں ناول لکھے۔ کون لکھے پہلے؟ مولوی نذیر احمد اور پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ نذیر احمد کی مرآت العروس 1869 عیسوی میں شائع ہوئی اور اسی کو اردو کا پہلا ناول کہا گیا۔ یہ بارہا سوال کیا جاتا ہے کہ ناول کی سب سے پہلی کتاب کون سی ہے، تو آپ بتائیں گے کہ اردو ناول کی سب سے پہلی کتاب مرآت العروس ہے۔ کون سی ہے؟ مرآت العروس، جو 1869 عیسوی میں شائع ہوئی۔ مولوی نذیر احمد نے اردو میں ناول کی بنیاد ڈالی تو پنڈت رتن ناتھ سرشار اس روایت کو آگے بڑھایا۔ ان کی سب سے مقبول تصنیف فسانہ آزاد کے۔ فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ کس کی ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی تصنیف ہے۔ اس میں جو ہے آزاد اور کھوجی جو ہے مشہور کردار ہے، دلچسپ کیا ہے؟ کردار ہے۔ اردو ناول کا اگلا دور تاریخی ناولوں کا دور ہے۔ مولانا عبدالحلیم شرر اور محمد علی طبیب نے تاریخی ناول لکھ کر اسلام کی شاندار ماضی کو دہرایا۔ عبدالحلیم شرر کی عبدالعزیز ورجینہ دلچسپ کے، لیکن فردوس بری، اس کو یاد رکھیں گے، فردوس بری ان کا مشہور یعنی شاہکار ناول کے۔ کس کا؟ عبدالحلیم شرر کا جو شاہکار ناول کے وہ فردوس بری ہے۔ لیکن طبیب کی تاریخی ناول شرر کی ناولوں سے کمتر ہے۔ نیل کا سانپ اور عبرت کو کسی حد تک دلچسپ کہا جا سکتا ہے۔ سجاد حسین ایڈیٹر اودھ پنچ، کس کے ایڈیٹر تھے؟ سجاد حسین جو تھے وہ ایڈیٹر تھے، کس کے؟ اودھ پنچ کے ایڈیٹر تھے۔ اس بات کو بھی یاد رکھیں گے کہ ناول حاجی بغلول اور احمق الذی بھی اپنے زمانے میں بہت مقبول ہوئے۔ سجاد ظہیر کے دو ناول تھے، ایک حاجی بغلول اور دوسرا احمق الذی۔ آئیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ اردو ناول کا اگلا عہد اردو ادب کی تاریخ میں یادگار عہد ہے، یادگار زمانہ ہے۔ اس زمانے میں، اس عہد میں مرزا محمد ہادی رسوا کا امراء جان ادا وجود میں آیا۔ یہ بہت مشہور ناول ہے، اس کو یاد رکھیں۔ امراء جان ادا کس کا ناول کے؟ محمد ہادی رسوا کا ناول کے امراء جان ادا۔ انہوں نے اردو میں بہت سے ناول لکھے، مثلا ذات شریف اور شریف زادہ وغیرہ، لیکن جس کارنامے زندگی جاوید عطا کی، یعنی جس کارنامے سے اس کی زندگی جاویدگی عطا ہوئی، وہ امراء جان میں تھا، جو ہر لحاظ سے ایک بہترین اور مکمل ناول ہے۔ اس میں 19ویں صدی کے وسط کا لکھنؤ پھر سے جی اٹھا ہے۔
پلاٹ، کردار نگاری، مکالمہ، منظر کشی، زبان و بیان، ہر لحاظ سے یہ ناول اردو ادب کا شاہکار ناول ہے۔ یہاں ایک خاص بات یہ ہے کہ مولانا راشد الخیری کو مصور غم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سوال امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ مصور غم کے نام سے کس کو یاد کیا جاتا ہے؟ تو مصور غم کے نام سے مولانا راشد الخیری کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اردو ناول کی دنیا میں ایک ایسے فنکار نے قدم رکھا جس کے جادو نگار قلم سے چھو کر اردو ناول کندن ہو گیا۔ یہ پریم چند ہے۔ یہ کون ہے؟ پریم چند ہے، جنہیں جدید اردو ناول کا بانی کہنا مناسب ہوگا۔ اس وقت جو مسائل درپیش تھے، پریم چند نے ان کو اپنی ناولوں میں جگہ دی اور ادب کو نئی سماجی حقیقت نگاری سے آشنا کیا۔ نئی تکنیک بھی ان کے یہاں نظر آتی ہے۔ انہوں نے بہت سے ناول لکھے، جن میں سے بہت اہم ناول یہ ہیں۔ جو ان کے مشہور ناول ہیں وہ ہے گودان، میدان عمل، بازار حسن، گوشہ عافیت اور چوگان ہستی، یا چوغا لکھ دیا، چوغان ہستی اصل۔ ترقی پسند تحریک نے اردو ناول کے آغاز و ارتقاء میں ترقی پسند تحریک کا بہت اہم رول، یا یوں کہہ لیجئے کہ بہت احسان ہے۔ ترقی پسند تحریک نے بھی اردو ناول کو بہت کچھ دیا۔ اس تحریک کا آغاز پریم چند کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کی سرپرستی بھی کی۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ناول نگاروں نے محنت کشوں کی امنگوں کی ترجمانی کی، وقت کے تقاضوں کو سمجھا، زندگی اور ادیب کے رشتوں کو اجاگر کیا اور اردو ناول کو نئی راہیں دکھائیں۔ اس سلسلے میں سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات، بہت مشہور کتاب کے، بہت مشہور ناول کے لندن کی ایک رات، قاضی عبدالغفار کا لیلا کا خطوط، عصمت چغتائی کا ٹیری لکیر، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، کرشن چند کا شکست اور عزیز احمد کا گریز خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ایک بار اور یاد رکھیں، سجاد ظہیر کا جو ناول کے لندن کی ایک رات بہت مشہور کے، قاضی عبدالودود کا لیلا کے خطوط، عصمت چغتائی کا جو ناول کے وہ ٹیری لکیر، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا بہت مشہور ہے، کرشن چند کا شکست اور عزیز احمد کا جو ناول کے گریز، ان کے بارے میں سوال ہوتا ہے گریز کے بارے میں کہ یہ کس کا ناول ہے، تو آپ بتائیں گے کہ یہ عزیز احمد کا ناول ہے۔ ہمارے عہد کی سب سے سربراوری ناول نگار قرۃ العین حیدر ہے۔ ان کی شہرت زیادہ تر نئی تکنیک کے سبب ہے، جسے شعور کی روح کہا جاتا ہے۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کس ناول میں شعور کی روح پایا جاتا ہے، تو آپ جواب دیں گے کہ شعور کی روح قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کے دریا میں پایا جاتا ہے، اور جسے انہوں نے بڑے سلیقے کے ساتھ برتا ہے۔ اب تک اردو ناول میں اس تکنیک کے استعمال کی بہترین مثال آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے، آخری شب کے ہم سفر، چاندنی، گردش رنگ چمن ان کے مقبول ناولوں میں سے ہیں۔ یہ سب ناول قرۃ العین حیدر کا ہے۔ اردو ناول کے آغاز و ارتقاء کے میدان میں ان قلمکاروں کے احسان کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ حسین کا اداس نسلیں،
عبداللہ حسین کا جو ناول ہے وہ کیا ہے؟ اداس نسلیں۔ شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، خدیجہ مستور کا آنگن، حیات اللہ انصاری کا لہو کا پھول، راجندر سنگھ بیدی کا ایک چادر میلی سی، بلونت سنگھ کا معمولی لڑکی، قاضی عبدالستار کا جو ہے وہ شب غزیدہ، جمیلہ ہاشمی کا جو ناول ہے تلاش بہارا، جیلانی بانو کا جو ہے ایوان غزل، انتظار حسین کا بستی، یہ ہمارے عہد کے لازوال ناولوں میں سے ہیں۔ ایک بار پھر سے جو مشہور ناول ہیں جن کے بارے میں جن کے متعلق امتحان میں پوچھے جاتے ہیں کہ اداس نسلیں کن کی ناول کے، تو آپ بتائیں گے کہ عبداللہ حسین کا ہے۔ شوکت صدیقی کے جو ناول کا نام ہے خدا کی بستی، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ خدا کی بستی کس کی ناول ہے، تو یہ شوکت صدیقی کا ہے۔ آنگن کس کا ناول ہے؟ تو خدیجہ مستور کا ہے۔ حیات اللہ انصاری کا لہو کا پھول، ایک چادر میلی سی یہ کس کا ناول ہے؟ تو راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ معمولی لڑکی یہ کس کا ہے؟ تو یہ بلونت سنگھ کا ہے۔ شب غزیدہ یہ کس کا ناول ہے؟ تو عبدالستار کا ہے۔ اسی طریقے سے تلاش بہارا یہ کس کی ناول ہے؟ تو یہ جمیلہ ہاشمی کا ہے۔ اسی طریقے سے ایوان غزل، یہ خاص یاد رکھیں گے کہ ایوان غزل کس کا ناول ہے، تو یہ جو ناول ہے وہ جیلانی بانو کا ہے۔ بستی کس کا ناول ہے؟ تو انتظار حسین کا ہے۔ یہ چند ناول، چند آغاز و ارتقاء کے متعلق چند ناولیں تھیں جن کی وجہ سے ناول کو ترقی عطا ہوئی، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام ناولیں جن کے مصنف اور ناول کا نام میں آپ کے سامنے پیش کیا ہوں، یقیناً یہ امتحان کے روح سے، امتحان کے نظریے سے بہت معاون ثابت ہوگا۔ اس لیے آپ سب کا ایک فہرست بنائیں کہ یہ مصنف کا ایک طرف اور ان کے کتاب کا ایک طرف، اور ان کے نام کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، یقیناً معاون ثابت ہوگا۔ یہ چند باتوں کے بعد میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔